الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في المعارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسن الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه الشيخ غوث الثقلين وغيث القونين محي الدين أبي محمد عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجددي لدينه وشريعته سيدنا إمام أحمد رضا وابن الشيخ مفتي الأعظم محمد مصطفى رضا وابنه سيدي ومرشدي وسندي وماوائي وملجائي وكنزي وزخري في الدارين والحجة في الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة تاج الملة والدين والشريعة مفتي محمد أختر رضا وعلى جميع أهل السنة والجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وآله وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، گزشتہ ہماری گفتگو کی ابتدا کی جس میں بنیادی باتیں اور اصولی باتیں کچھ پیش کی گئی، جس میں اس بات پر ہم نے بحث کی کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں کیا غیر اللہ کا نام لینا شرک ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے کچھ دلیلیں بھی پیش کی، جیسا کہ نماز میں اور تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں اس سے ہم نے دلیل پیش کی. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مزید آپ کو دلیل دیتے ہوئے تاکہ دلوں میں مکمل طور پر اطمینان ہو جائے اور شک کرنے والوں کے وسوسے دور ہو جائیں کہ اللہ جب خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی کا نام لینا کیسا؟ اور اللہ کے گھر مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا کیسا؟ اس طرح کے جو وسوسے جنات اور انسانوں کے شیطانوں کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، تو اس کے سامنے ان کی بیخ کنی کی جائے اور ایمان کو مضبوط کیا جائے. گزشتہ آپ دلائل کو یاد رکھیں، آج اس سے مزید آپ کو کچھ دلائل پیش کر رہا ہوں.
سوال ہمارا یہ ہے کہ کسی اور کا نام لینا اللہ کے سوا، جس کو غیر اللہ کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کا نام لینا، اور پھر اولیاء کرام کا نام لینا، علماء کرام کا نام لینا. جیسے آپ ہماری مسجد میں دیکھ رہے ہو، اکثر ہماری سنی مساجد میں آپ جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو اللہ لکھا ہوا ملے گا، محمد بھی لکھا ہوا ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پنجتن پاک کے نام ملیں گے، حضور غوث پاک کے نام ملیں گے، اور بہت کچھ اولیاء کرام وہ سب کے نام ملیں گے. جبکہ آپ بد مذہب کے وہاں چلے جاؤ گے تو وہاں پر ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے سوا کسی کا نام لینا یہ ناجائز ہے، وہ شرک ہے. تو وہاں پر آپ کو صرف اللہ اللہ نظر آئے گا، نہ محمد نظر آئے گا، نہ کسی اور کا نام نظر آئے گا. اور پھر ہمارے بھولے بھالوں کو یہ پھنساتے ہیں اس میں کہ اللہ اللہ کا نام لینا چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت اللہ کی ہے، کسی اور کا نام لیں گے تو آپ تو اسلام سے نکل جائیں گے. یعنی بتوں کا نام لینا اور اللہ کے ولیوں کا نام لینا ان کے نزدیک دونوں برابر ہے. تو ہمارے بھائی بیچارے پھنس جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنا پرچار کرتے ہیں، اور بد مذہبیت تو اس طرح سے پھیلتی ہے بیماری کی طرح. تو کل تو ایک مضبوط دلیل آپ کو دی تھی تشہد والی، کہ جو پڑھنا واجب ہے، اس کا ترجمہ بھی سمجھایا تھا اور اس کے کچھ باریک نکات بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج ایک اور بات ہم پیش کرتے ہیں، وہ ہے جمعہ کے دن مسلمانوں کی مساجدوں میں منبر پر جمعہ کی نماز سے پہلے اور عید کے دن لوگوں کے مجمع عام میں عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبے میں کیا کسی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا؟ وہاں پر اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے، امام حسن اور حسین کا نام لیا جاتا ہے، ماں سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر کہا جاتا ہے وَعَلَى كُلِّ سَائِرِ الْفِرَقِ الْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ، کہ تمام کے تمام انصار اور مہاجرین کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام پر درود ہوں، سلام ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور ہمیشہ دائماً ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مجھے بتاؤ پھر یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر نماز میں پڑھو تو شرک نہیں ہوتا، خطبے میں پڑھو تو شرک نہیں ہوتا، لیکن اگر اس طرح کی محفل سجاؤ تو شرک ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، وہ کچھ بھی بولتا دیتا ہے. دلیلیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ اگر ایک عمارت آپ کو بنانی ہے، ہمیں بنانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں جگہ لینی پڑتی ہے، اس کا نقشہ بنانا پڑتا ہے، اس کے کاریگر رکھنے پڑتے ہیں، پھر تجربے والے کاریگر چاہیے کہ کہیں ہماری عمارت کو خراب نہ کر دے، کہیں پہ ادھر کا روم ادھر نہ ڈال دے، کہیں سیڑھی لگانی ہے وہاں پہ کچھ گڑبڑ نہ کر دے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم پانی بھی پلانا پڑتا ہے، انجینئر کو بھی رکھنا پڑتا ہے، اور بہت کچھ محنت مشقت کے بعد 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 5 سال لوگوں کے نکل جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بنتا ہے، لیکن جب توڑنا ہو تو توڑنا ہی ہے، ڈیمیج کرنا ہے. اب کسی ایکسپیرینس والے کی ضرورت ہے؟ کسی انجینئرز کو فیس دے کر بلایا جاتا ہے؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ ایک مضبوط ہتھوڑا لے لو، جہاں من میں آئے وہاں پہ ٹھوکم ٹھوک کرو، وہ توڑنا ہی ہے، گرانا ہی ہے. یہی حال ہمارا ہو جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت
سنیوں کو ان تمام عقیدوں کو صحیح طریقے سے رکھنا ہے، مضبوط طریقے سے رکھنا ہے، تو ہم کو قرآن کی باتیں بھی پیش کرنی پڑ رہی ہے، ہم حدیثیں بھی پیش کر رہے ہیں، ہم علماء کرام اور اولیاء کرام کے اقوال، آپ ان کی زندگی ان کی کتابوں سے حوالے یہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت پڑتی ہے۔ ایک دلیل ڈھونڈنے کے لیے کتنے کتنے گھنٹے کتنے کتنے دن نکل جاتے ہیں، ایک حوالہ پیش کرنے کے لیے کئی کتابیں ادھر سے ادھر کرنی پڑتی ہے، کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتنا کچھ کرنے کے بعد ہمیں ایک دلیل ملتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس طرح سے یہاں سے دلیل ملی، وہاں سے دلیل ملی۔ خصوصاً مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دلائل، اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی باقی فرقے ہوئے ان کے سامنے علماء اہل سنت کے دلائل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، دماغ کھپانا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کو ڈیمیج ہی کرنا ہے، ایمان کو لوٹنا ہی ہے، تو کہاں کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ جو من میں ٹھوکو، پھینکم پھینکی کرو، جو بولنا ہے بولو، جو کچھ کرنا ہے کرو، وہی ہوتا ہے نا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا نام لینا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس طرح سے اس دلائل موجود ہیں، اور عوام بیچاری بولی بھالی پھنس جاتی ہے، اس کو اصول کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جائز کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو حرام ٹھہرانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ڈنڈی یہ لوگ یہاں مارتے ہیں۔ ہم فاتحہ کرتے ہیں، ہم نیاز کرتے ہیں، ہم بزرگان دین کے مزار پہ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، دلیل پیش کرو۔ اب ہمارا بھائی پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حرام ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، یہ میں نے پوچھا ہوا ہے ایسے خبیثوں سے، ہم سب نے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے الگ الگ کلر ہیں، الگ الگ ڈیزائن ہے، اور الگ الگ، کسی میں لائننگ ہے، کسی میں چیکس ہے، تو کسی میں پلین ہے، کسی کا شیڈ الگ ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹوپیاں سب کے الگ الگ ہے۔ اب قرآن اور حدیث سے ثابت کرو کہ یہ پہننا جائز ہے۔ اس کلر کا، اس لائننگ کا، اس پھول والے کا، اور اس طرح کی ٹوپی اور اس طرح کا جبہ یا شرٹ پہننا جائز ہے، قرآن میں دکھاؤ مجھے۔ دکھا سکتا ہے کوئی؟ بھئی دنیا میں پہلے آتا تھا ایک ہرا کلر آتا تھا، اب صرف ہرا کلر لینے جاؤ تو اس میں بھی 25-50 شیڈنگ دکھاتے ہیں۔ ایک سفید کپڑا پہلے آتا تھا، اب کبھی کوئی اچھی بڑی دکان پہ جا کر دکھاؤ سفید کپڑا، تو صرف سفید میں وہ 50 کپڑے دکھاتا ہے، صرف پلین سفید، کوئی لائننگ نہیں، کوئی دوسرا نہیں، صرف سفید میں ہی وہ 50 دکھاتا ہے۔ بولے یہ الگ الگ طرح کے ہیں، سب سفید اور ہے سب پلین۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مجھے بتاؤ کہ یہ پرٹیکولر کپڑا جائز ہے یا یہ ٹوپی ہی جائز ہے، ایسا قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہو، یہ مجھے بتاؤ۔ تو پھر آپ کپڑے بھی نہیں پہن سکو گے۔ ثابت ہوا جائز چیزوں کو، مباح جو چیزیں ہیں، اصل جو چیز ہے وہ مباح ہے۔ حرام تب ہوتا ہے جب شریعت اس کو حرام ٹھہرا دے۔ جیسا آپ قرآن شریف تفسیر آپ تو سن رہے ہیں، تو آپ اگر اللہ چاہا تو وہ ابھی تو ہم آخر والی پڑھ رہے ہیں، سب آخرت کا تذکرہ چل رہا ہے، 30واں پارہ 29ویں پارے میں شروع کے جو صورتیں ہیں جس میں احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو انداز دیکھیں، جیسے کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی فہرست میں کن کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ نہیں بیان ہوا، کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے وہی بیان کر دیا، اور پھر فرما دیا کہ اتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح حرام ہے، باقی سب سے جائز ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ حرام جو ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کون کون سے کھانے، گوشت جیسے خنزیر، شراب حرام ہے تو ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ پھر اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ لوگ بیگن کھاتے ہو، گوار کھاتے ہو، بہت ساری یہ سبزیاں کھاتے ہو، بٹیٹا تو ہر کوئی کھاتا ہے، مجھے بتاؤ قرآن اور حدیث میں بٹیٹے کا ذکر
جائز ہے کہ حرام ہے؟ یا وہابیوں سے پوچھنا چاہیے جو کہتے ہیں 11ویں شریف منانا جائز ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں کہاں آیا ہے؟ نیاز کرنا غصبہ کی نیاز، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو شرک ہو گیا شرک ہو گیا۔ حدیث میں کہاں ہے کہ نیاز کرو؟ حدیث میں کہاں ہے 11ویں شریف مناؤ؟ میں کہتا ہوں حدیث میں کہاں ہے بٹیرے کھاؤ؟ ثابت کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کھاتے ہیں نا سب۔ اچھا قربانی سب دیتے ہیں، قربانی سب کرتے ہیں، بھینس کی قربانی جائز ہے کہ قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سب وابرے دیتے ہیں نا۔ اب قرآن اور حدیث میں بتاؤ جس میں بھینس کا جاموس کا ذکر ہو، جس میں لکھ ہو کہ قربانی بھینس کی کرے گا بھینسے کی، تو بھی یہ ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ تو اونٹ کا ذکر ملتا ہے، گائے کا ذکر ملتا ہے، اور بکریوں اور یہ دمبو وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ بھینس تو یہاں کا جانور ہے، عرب میں تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بھینس کی قربانی کیسے جائز ہو گئی؟ حدیث میں تو آیا ہی نہیں بھینس کا ذکر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اشیاء جو ہیں، چیزیں ہیں، ان میں اصل اباحت ہوتی ہے، اصل جو ہے وہ مباح ہوتا ہے، اصل اس کا جائز ہونا ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن منع فرما دے، حدیث منع فرما دے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ اس پرٹیکولر چیز کو آپ کو نہیں کرنا ہے، تب وہ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کو بات آئی سمجھ میں؟ تو اب تم سے کوئی پوچھے کہ تم یہ لگاتے ہو عید میلاد میں، یہ ڈیکوریشن کرتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، ثابت کرو حدیث میں کہاں آیا ہے، تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ کو سامنے پوچھنا ہے، بے گدھے حرام کہاں لکھا ہے وہ تو ثابت کر، ذمہ داری تیری ہے کہ تو حرام کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ اصل چیز تو عبادت ہوتی ہے، ورنہ اس کو ننگا کر دینا، تبھی کہ تبھی اس کے کپڑے اتار دینا، اور اتارنے سے مطلب اس کو بولنا کہ تو نے جو پہنا ہے قرآن میں یہی شیڈ لکھا ہو، یا حدیث میں یہی کپڑا، یہی ڈیزائن، یہی لائننگ، یہی کلر کا وہی شیڈ، وہ تمام کی تمام حدیث میں لکھا ہو، مجھے بھی عینی ہی دکھا، تو وہ کیا کہے گا؟ منع نہیں ہے اس لیے پہنتا ہو۔ تو میں نے بولا یہ بھی تو منع نہیں ہے، 11ویں شریف منانا منع ہے؟ نہیں، سنیں، ذکر سنیں، اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم ایمان والا اور صحیح العقیدہ بنایا۔ کل یہ میں نے کہا کہ یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اچھا قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے نا، ہر کوئی مانتا ہے نا، ماننا ہی پڑے گا، جو اللہ کا کلام نہ مانے وہ تو گیا اسلام سے، کھلم کھلا کافر ہو جائے گا۔ اب قرآن شریف میں اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن شریف کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ کیا اس میں اگلے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہوا ہے؟ تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اولیاء کرام کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، یہ تمام نبی نہیں تھے، یہ اولیاء کے اس میں سے آتے ہیں، یہ سب ولیاں تھی عورت، حضرت مریم وغیرہ، یہ کوئی اس میں نہیں آتے، نبی تو تھی نہیں یہ، تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر حد تو یہ ہے کہ قرآن میں تو کافروں کا ذکر بھی آیا ہوا ہے، فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، ابو لہب کا ذکر ہے، الگ الگ انبیاء کرام کے کفار و مشرکین قوم اور ظالم و جابر لوگوں کا ذکر ہے، تو یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا یہ صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی کرتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کو یاد کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کا یہ دانت کھٹے کرتا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رد بد مذہب کرنا، رد وہابیہ کرنا اصل میں رسول اللہ کا ہی ذکر ہے، اللہ کے رسول کی شان ہی اور آپ کے دین کی شان ہی بلند ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے اللہ کے رسول کی شان بلند کی جائے، جس کے ذریعے اسلام کی شان بلند کی جائے، وہ حقیقت میں اللہ کا ہی ذکر ہے۔ یہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہیں۔
ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کچھ چیزیں تو اللہ کا ذکر ہے اور کچھ چیزیں ذکر نہیں ہے اللہ کا، اور ثواب ذکر اللہ کا ہے، لیکن اس میں تو ہر کوئی ہے۔ لیکن کیا ہے، جب اللہ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو ان کو اچھے ناموں سے یاد فرمایا، ان کی شان لوگوں میں، ان کے مقام و مرتبہ لوگوں میں ظاہر فرمایا، اور کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بلند مقام والے ہیں، یہ وجیہ ہیں، ایک شان رکھتے ہیں۔ اولیاء کا ذکر فرمایا تو بھی اچھے طریقے سے یاد فرمایا، اور جب دشمنوں کی باری آئی تو کئیوں کے نام لیے گئے، کئیوں کے بغیر نام کے ان کا رد کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو عذاب کی بشارتیں سنائی گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر اللہ میں داخل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کا ہی ذکر کرتا ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ جو بھی نیک بندے کا ذکر ہو، ذکر اللہ ہے۔ اچھا، کل ایک حدیث بیان کی تھی، یاد ہے؟ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلانے سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ اب یہاں تو اللہ کے بارگاہ میں ذکر ہو رہا ہے کسی کا، غیر اللہ کا ذکر وہاں ہو رہا ہے آسمانوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے، اور قرآن تو پڑھتے ہو نا، حضور نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی کہ صحابہ کرام سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو ہلکی سمجھو گے۔ وہ اتنی عبادتیں کریں گی کہ ان کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو ہلکی سمجھو گے، لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تبلیغیوں کو دیکھا ہے بغل میں قرآن لے کے گھومتے ہیں، چھوٹا سا قرآن ساتھ میں ہوتا، اب تو موبائل آ گیا ہے۔ بس اسٹیشن پہ جائیں گے، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے، انکوائری پہ پوچھ پرچھ کے بارے میں پوچھیں گے، پتہ چلے گا ابھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی دیر ہے، اب فوراً قرآن کھول کے بیٹھ۔ ہمارا سنی بھائی کہے گا آہا کتنا قرآن پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ آئیے کیسے نہیں اترتا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اگر پبلک میں اکیلے میں کرتا ہے اللہ اپنی شان کے لائق اکیلے میں اسے یاد فرماتا ہے، اور جب بندہ لوگوں کے سامنے ظاہر میں پبلک میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس سے بہتر اچھے لوگ یعنی اس سے اچھی مخلوق فرشتوں میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اب وہاں پہ تو اللہ کا ذکر کرنے کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے، اور اگر ہم یہاں پہ غوث پاک کا نام لے تو یہ اونچے پائچے والا کہتا ہے کہ شرک ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایمان کو بچانا ہے تو سب سے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت اور اولیاء کرام کو آپ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور دوسرا یہ کہ جو بھی یہ کھٹ پٹیا ہونے بد مذہب اس کو آپ کو صرف اس کی بو بھی آ جائے نا، گندھ بھی آ جائے نا، تو جیسے ہمارے امام نے سکھایا کہ اپنے آپ میں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، کسی کی بات سے بھی لگے نا کہ یہ ڈگو مگو ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دو، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا سسر ہو، تمہارا سالہ ہو، تمہارا چچا ہو، کوئی بھی ہو، لگے کہ یہ عقیدے کے معاملے میں کچھ گڑبڑی والی باتیں کرتا ہے یا یہ ڈھیلی پوچھی باتیں کرتا ہے یا پلاپن دکھاتا ہے تو اس سے پھر رشتہ فوراً توڑ لو۔ اسی میں ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے گھر والوں کے ایمان اور عقیدے کی اور ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔ اب اولیاء کرام کے تعلق سے ایک تو وہ حدیث جو میں نے کل پیش کی بخاری شریف اور مسلم شریف، ہم بھی اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور ایمان افروز حدیث سنتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے اور یہ معتبر روایتوں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی مسجد سے باہر ہم نکل رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا،
ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا، وہی مسجد کے صحن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی باتیں پوچھنے لگا اور کہنے لگا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ تو آنی ہے تب آئے گی، لیکن تیری تیاری اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ اب کئی حضرت انس بن مالک سے کئی طرق سے یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں، اس میں جو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک جو طرق ہے اس میں یہ کہ جب حضور نے یہ پوچھا تو گویا کہ وہ خاموش سا ہو گیا، اور بات کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آیا مختلف روایتوں سے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس سے پوچھا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تو اس نے کہا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی۔ اب دیکھو صحابی جو ہوتے تھے اس کو ہمارے جیسا مت سمجھنا کہ ہم کہیں کہ ہاں میں نے بھی تیاری نہیں کی، تو ہم نے تیاری نہیں کی اور انہوں نے نہیں کی، ان میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا حال یہ تھا کہ فرض واجب کبھی ان سے چھوٹتا ہی نہیں تھا، اسی طرح سے حرام میں وہ پڑھتے نہیں تھے، اور مکروہ سے بھی بچتے تھے، مستحبات پر عمل ہوتا تھا، پھر بھی وہ اپنے اعمال پہ ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ اور ہمارے یہاں تو فرض کی مارا ماری ہے، قرآن مخارج سے پڑھنا نہیں آتا، وہیں سے ہم تو فیل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ان کا کہنا، وہ صحابی کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ میں فرائض پڑھتا ہوں، واجبات ادا کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگے کہ اس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا اور قیامت کے دن یہ مجھے کام آئے گا۔ بھروسہ آدمی کو عمل پہ نہیں ہوتا۔ تو اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی، الا ہاں یہ ہے احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تیاری ہے؟ تیاری کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس ہمارے کام کی بات ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایسا ہی کچھ ہے، اگرچہ محبت میں وہ کامل تو ہم نہیں ہیں، اللہ وہ کمال نصیب کرے، بے شک اس کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، رحم و کرم کے ساتھ وابستہ ہیں چیزیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے پاس وہ کوئی عمل تو ایسا کوئی تیاری تو زبردست نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببت، فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا، جس آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، ایمان لانے کے بعد ہمیں اس قول سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد ہمیں جب خوشی ہوئی تو اس بات کی اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ جب حضور نے فرما دیا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو ہم سب خوش ہو گئے کہ ہمارے اعمال تو ایسا نہیں، لیکن ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت انس بن مالک کا عقیدہ دیکھیں، اور آپ پھر ایک فرماتے ہیں کہ انا احب اللہ، وہ شرک والی اللہ غیر اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے 10 سال تک۔ آپ ایک مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ حضور کے ساتھ ہی رہے، 10 سال تک آپ نے خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست صحابی ہے،
وہ فرماتے ہیں انا، جب یہ حدیث روایت کرتے ہیں پورا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، حشر اسی کے ساتھ ہوگا. پھر یہ کہتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سب اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے، حالانکہ وہ خود بھی صحابی ہیں. پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان دونوں جیسے نہیں ہیں. صحابی 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کام پورا نہیں ہو گیا، رسول سے بھی محبت کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ وہاں بھی کہتا ہے اللہ اللہ کرو، محمد محمد مت کرو. اب یہاں پہ صحابی تو یہ کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے تو صحابی سے سمجھو، وہابی سے نہ سمجھو. وہابی تو برباد کر کے رکھ دے گا. اور وہابی یہ 100 سال، ویسے 300 سال پہلے آیا، 100 سال پہلے وہ سب چل رہا تھا، اب اس کے اپڈیٹڈ ورژن کئی سارے آ گئے ہیں. وہابی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ اور کئی سارے فرقے اور کئی سارے یہ کیا بولتے ہیں کلاکار لوگ مارکیٹ میں ہیں جو عقیدوں کو خراب کرتے ہیں. وہ سب کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے جو سنی نہیں ہے اس کو آپ سمجھ لے کہ یہ بد مذہبوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے بھی محبت کر رہا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کر رہا ہوں. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، کہا نہیں، ابو بکر اور عمر سے بھی کر رہا ہوں تاکہ میرا حشر ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہو، اگرچہ میرے اعمال ابو بکر اور عمر جیسے نہیں ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ وہاں بھی کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ان کو قادری میں اٹھنا ہے، محمدی میں نہیں اٹھنا ہے. ان کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ کس کے بیٹے ہو، آپ سے پوچھا جائے آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کیا جواب دیں گے؟ اپنے والد کا نام لیں گے نا. اب وہ سامنے وہاں بھی ہوتا ہے نا اونچے پائچے والا، تو کیا بولتے خبر ہے؟ اپنے باپ کا بیٹا ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے تو حضرت آدم کا نام کیوں نہیں لیا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح وہ کہے کہ باپ کا نام کیوں لیا، دادا کا نام کیوں نہیں لیتا؟ یہ سب ایسا ہے کہ اصل جھنڈا تو محمد رسول اللہ کا ہی ہے، لیکن اسی جھنڈے کے نیچے کئی سارے گروہ ہوں گے. جیسے قرآن اللہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوا وہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن ایک ہی نازل ہوا، اللہ نے جو نازل کیا وہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن سب کا استاذ الگ الگ ہوتا ہے. تو کیا وہ استاذ کے بدلنے سے قرآن بدل جا رہا ہے؟ نبی بدل جا رہا ہے؟ اللہ بدل جا رہا ہے؟ استاذ تو الگ الگ ہوتے ہیں نا سب کے. اسی طرح سے پیر بھی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن سب کا مقام منزل ایک ہی ہوتی ہے کہ جو بمصطفیٰ بس رسول اللہ تک پہنچا دے، وہی پیر کا کام ہوتا ہے، وہی شیخ کا کام ہوتا ہے، وہی استاذ کا کام ہوتا ہے، وہی عالم کا کام ہوتا ہے. اسی لیے یہ کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری، قدرت نما کے واسطے. اور بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور زمانے کا فاصلہ ہو، محبت کا تقاضا اتنا ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں. یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں، روبرو میں ملاقات کرتے ہیں، وہ جس طرح سے ایفیکٹ کرتی ہے، اسی طرح دلوں کی نیتیں اور محبتیں بھی ایفیکٹ کرتی ہیں. ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک آدمی مشرق میں رہتا ہے، پورو میں، ایک آدمی مغرب میں رہتا ہے. اب ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے،
ملنا نہیں ہوا، روز ملنا نہیں ہوا، جان پہچان نہیں ہے، بس اسے پتا ہے کہ ایک آدمی وہاں پر ہے، اللہ والا ہے، اچھا آدمی ہے. جیسے ہم کسی عالم کا نام سنتے ہیں، بہت اچھا کام کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں مجھے محبت ہے اس سے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ کبھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی نہ دیکھا ہوتا ہے. جیسے ہم بزرگان دین، ہم غوث پاک شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، غریب نواز کا نام لیتے ہیں، داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں، امام غزالی کا نام لیتا ہے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں. کسی کو دیکھا نہیں، کسی سے ملے نہیں. حضور فرماتے ہیں ایک آدمی پورو میں ہو، ایک آدمی پچھم میں ہو، اب ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. یعنی مال کے لین دین کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، رشتہ کوئی نہیں ہے، صرف محبت کا وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے کئی سارے رشتے ہمارے ہوتے ہیں، وہ خونی رشتے ہوتے ہیں، خاندانی رشتے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہمارا تجارتی کام کاج ہوتا ہے، ہمارا ویپار ہوتا ہے، لین دین ہوتی ہے، مالی لین دین ہوتی ہے، ایک وہ رشتہ ہوتا ہے. کوئی ساتھ میں پڑھتے ہوتے ہیں اسکول میں، وہ رشتہ ہوتا ہے. آس پاس رہتے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، وہ ایک محبت، سب میں محبت ہوتی ہے، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جو نہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہ ہمارا ویپاری ہے، نہ ہمارا گاہک ہے، نہ ہمارا پڑوسی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے نا. کوئی اللہ والا ہوتا ہے، بزرگ. اب مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں نا. جیسے ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، ہر کوئی منا رہا ہے گھروں گھروں میں. 11ویں شریف کو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو تو وہ مقبولیت دی ہوئی ہے کہ ہر سال 11ویں نہیں، ہر مہینے لوگ 11ویں مناتے ہیں. اتنی مقبولیت اللہ نے حضور غوث پاک، 1000 سال کے بعد کا یہ حال ہے. کتنی مقبولیت ہوگی. ورنہ آج کل تو پیر پرکھیات ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے وہ چمچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایڈورٹائز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اس کا پرچار ہوتا ہے، اس کے چمچے مارکیٹ میں گھومتے ہیں، پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں تم کس کے مرید ہو؟ نہیں ہو نا، ہمارے پیر کے بن جاؤ. اب اس کو سمجھاتے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمارے پیر کا دامن پکڑ کے چھوڑیں گے، اس پکڑا کے چھوڑیں گے. اتنا وہ کچھ کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے اس کی کلپیں آتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بہت کچھ محنت کی جاتی ہے. لیکن حضور غوث پاک کی مقبولیت دیکھیں، 1000 سال ہو گئے. آدمی خود بخود ان سے محبت کرتا ہے، بچہ بچہ محبت کرتا ہے. یہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اب سمجھ میں آ گیا اللہ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے، کہ جس سے ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کی دینداری دیکھ کر، اللہ سے اس کی محبت دیکھ کر، دین سے وفاداری دیکھ کر، رسول پاک سے عشق دیکھ کر ہماری محبت ہوتی ہے، جیسے بزرگان دین سے محبت ہوتی ہے. اب حدیث کی طرف آپ کو میں لے چلتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص پورو میں ہے، ایک شخص پچھم میں ہے، قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا، دونوں کو ساتھ کر دے گا. اور جو محبت کرنے والا ہوگا اس سے کہا جائے گا، جو محب ہوگا اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، کہ دیکھ لے یہ وہ شخص ہے جس سے تم میری وجہ سے محبت کرتا تھا. ہمیں کہا جائے گا کہ دیکھ لے یہ وہ ہے امام احمد رضا جس سے تم میری وجہ سے محبت کرتا تھا، یہ ہے وہ شیخ عبد القادر غوث اعظم جس سے تم میری وجہ سے محبت کرتا تھا. اسی لیے تو وہ جمیل قادری علیہ رحمہ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، ندا دے گا منادی حشر میں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور جو محبت کرنے والا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے تو محبت کرتا تھا میری وجہ سے، اللہ کی وجہ سے محبت کرتا تھا. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی. تو آدمی کا حشر، اب آدمی کو جس کے ساتھ اٹھنا ہے اسی کے ساتھ رشتہ بنائے دنیا میں، اسی کے جیسے عمل کرے، انہی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے. جیسے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آدمی محبت کرتا ہے، تو محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے کا ایک
آدمی دعویٰ ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری کی جائے اور جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جیسے ہمارا بیٹا ہے، ہم سے کہتا ہے ابو آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اب ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے چل تو نہیں چلتا، ہم اس کو کوئی کام سونپتے ہیں تو کام نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوستوں کے ساتھ تجھے نہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں اس وقت نہیں کھیلنا ہے تو اس وقت کھیلتا ہے، ہم کہتے ہیں پڑھنے میں دھیان دے تو نہیں دیتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے، اور جس سے روکتے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب پھر کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی محبت ہے تو کوئی دو چار باتیں مان بھی تو لے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بلا تشبیہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھے کہ جب بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں وہ سب کام کریں، اور جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر اس سے الٹا کرتا ہے اور پھر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ غلط فہمی یا تو خوش فہمی ہو رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری جو آدمی زیادہ کرتا ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی فرما برداری زیادہ کرتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اب اگر آپ میری بات جو کرنی تھی وہ تو میں نے پوری کر دی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ آپ کو حضور غوث پاک کا سنا دوں۔ سننا ہے؟ آپ درود شریف پڑھ لیں ایک تو ادب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں نے جو عرض کیا کہ آدمی کے نیتوں اور وہ ارادوں اور وہ محبت کا اثر ہوتا ہے، اسی کے تعلق سے یہ بات بیان کر رہے ہیں ابو سعید عبداللہ تمیمی شافعی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھنے کے لیے بغداد گیا تو ابن سقا جو تھا وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، اور عبد القادر جیلی وہ بھی ہم پڑھتے تھے ساتھ میں۔ تو بغداد میں ایک شخص تھے، اس کو غوث کہا جاتا تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے پڑھائی کا زمانہ ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے۔ آدمی بچپن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا۔ کچھ لوگ پہلے سے اتنے بے ادب ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہوگی، اس سے استاذ کو پتہ چلتا ہے اس سے۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ روایت جو بیان کرتے ہیں، وہ جو غوث تھے بغداد میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے تھے۔ اچانک سے لوگوں کو نظر آتے اور پھر جب چاہتے تو وہ لوگوں کو دکھنا بند ہو جاتا۔ ان کی یہ کرامت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مختلف، کیونکہ اس زمانے میں ایسے بہت سارے اولیاء کرام اور علماء کرام رہتے تھے، تو طالب علم وہ سب کے پاس زیارت کے لیے جاتے، ان سے فیض حاصل کرتے وہ سب۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ تمیمی شافعی کہ بولے میں نے اور ابن سقا وغیرہ نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں اس غوث کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو یہ تینوں چلے، کون چلے؟ ایک تو ابن سقا تھا، ایک جو بیان کر رہے ہیں وہ تھے ابو سعید عبداللہ تمیمی شافعی، اور تیسرے تھے حضور سیدنا شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر۔ لیکن ابھی آپ پیر نہیں بنے اور ابھی آپ وہ واعظ بھی نہیں کر رہے ہیں، ابھی آپ کا طالب علمی کا زمانہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ کہاں؟ مدرسے نظامیہ میں، دارالعلوم جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں پڑھ رہے تھے بغداد میں۔ تو کہتے ہم تینوں چلے۔ ابن سقا جو تھا اس نے کہا زیارت کے لیے جا رہے ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہ جن کی کرامت یہ مشہور ہے، ان کو غوث کہا جاتا ہے، وہ کبھی بھی ظاہر ہو جاتے کبھی بھی غائب ہو جاتے۔ تو ابن سقا نے کہا کہ میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب دینا نہیں آئے گا، چپ ہو جائیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کی ایسی حرکت عادت ہوتی ہے، مولانا جیسا مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ اس کو جواب دینا نہ آئے تو وہ یہ اس کی سڑی چالو جو ہوتی ہے۔
تو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھنس بھی جاتے ہیں. خیر تو یہ ہوتا ہے. تو وہ چلا یہ نیت سے. میں نے کہا, وہ روایت کرنے والے بولے میں نے کہا کہ میں بھی کوئی سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب پہلے نے تو یہ کہا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گا کہ ان کو جواب دینا آئے گا نہیں, یہ اگڑا سوال ہوگا میرا. اور دوسرا یہ تھا, دوسرے نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں, چیک کروں گا کہ ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. یوں حضور غوث پاک جو تھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ, میں تو کوئی امتحان کے لیے نہیں جا رہا, نہ ہی میں کوئی سوال پوچھوں گا کہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے. میں تو ان کی زیارت کرنے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ان سے فیض حاصل کرنے جا رہا ہوں. اب دیکھو تینوں کی نیتیں الگ الگ ہیں, جا رہے ہیں ساتھ میں, طریقہ سیم ہے, راستہ سیم ہے. بولے ہم اس غوث کی خانقاہ میں پہنچے, وہاں پہ جا کر جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, تو ہم تھوڑی دیر بیٹھے رہے, اچانک سے نظر آ گئے, ہمیں نظر آنے لگے ہمیں, اور ابن سیقہ کی طرف جلال کے ساتھ غصے کے ساتھ دیکھا اور کہا ابن سیقہ تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جس سے میں چپ ہو جاؤں, میں خاموش ہو جاؤں اور مجھے جواب دینا نہ آئے. سن, تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. تو یہ سمجھتا تھا کہ میں چپ ہو جاؤں گا, اور سن میں تیرے اندر میں کفر کی آگ کو بھڑکتی ہوئی دیکھتا ہوں. اب دوسرے کی کہاں میری طرف دیکھا اور کہا عبداللہ تو نے یہ سوال پوچھنا چاہا, ایسا مسئلہ پوچھنا چاہا کہ تو مجھے دیکھے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. سن, تیرا مسئلہ یہ تھا اور تیرا جواب یہ ہے, اور تو نے یہ جو بے ادبی کی ہے اس کی وجہ سے تو دنیا میں اتنا پڑ جائے گا کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی. اور پھر کہا کہ عبد القادر کی طرف دیکھا, اور جب دیکھا تو بڑے محبت اور پیار سے دیکھا, شفقت سے دیکھا, ان کو قریب بلایا, وہاں ان کی عزت کی, ان سے محبت فرمائی اور کہا کہ فرزند بیٹے, کیونکہ نیت ان کی کیا تھی, پہلے کی نیت کچھ تھی کہ چپ کر دوں گا, تو وہاں پہ کفر کی بات آ گئی. یہاں پہ بے ادبی ہے تو وہ گمراہی کی بات آ گئی کہ دنیا میں پڑ جائے گا, دنیا میں پڑ جانا گمراہی ہو جاتی ہے پھر. اور پھر یہاں پر کیا کر رہے ہیں, وہ تو کہا کہ میں تو بس برکتیں حاصل کروں گا, فیض لوں گا, زیارت کروں گا, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب ان کو محبت فرمائی اور کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد میں ایک دن تو کرسی پر بیٹھے گا, کچھ ممبر پہ چڑھے گا اور کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو تیرے زمانے کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تیرے رعب اور جلال اور ہیبت کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکا کر تیرے قدم کو اپنی گردنوں پر لے رہے ہیں. اور پھر یہ بات ہوئی, اور پھر یہ کہنے کے بعد بولے غائب ہو گئے, نظر آنا بند ہو گئے. تو بولے ہم بھی پھر اٹھ کے چلے گئے. اور پھر یہ بات اس طرح سے, اب یہ تو معاملہ ہو گیا بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں, ویسے تو جوانی کا زمانہ تھا ان سب کا, یہ سب پورا ہو گیا. اب یہ باتیں حقیقت میں کیسے آئی؟ تو حقیقت میں ایسے آئی کہ وہ خود روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ابن سیقہ جو تھا یہ پڑھنے میں اتنا ہوشیار تھا, اتنا ہونہار تھا. اب دیکھیں جو آدمی ہوشیار ہوتا ہے, ہونہار ہوتا ہے, اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ. جو میں نے کل بات کر رہا تھا, جو ایڈوکیٹ اور یہ سب کی باتیں جو کر رہا تھا کہ یہ لوگ دین سکھاتے ہیں, ان میں یہی ہوتا ہے, نشہ چڑھ جاتا ہے کہ وی آر سم تھنگ, آئی ایم سم تھنگ. وہ ایک نشے میں چڑھ جاتے ہیں, تکبر میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں ان علماء کو کچھ نہیں آتا ہے, ہمیں سب کچھ آتا ہے, انگلش میں 2-4 جملے بولتے ہیں. تو ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جو کالج کرتے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر, وہ سب, وہ کیا انگلش بولتا ہے یار, ہمارے مولانا کو انگلش نہیں آتی, کیسا پھڑ پھڑ انگلش بولتا تھا ہے. ایسے تو وہ امپریشن میں آ جاتا ہے. لیکن یاد رکھو حدیثوں میں اور قرآن میں فضیلت علماء کی آئی ہوئی ہے, انجینئر, ڈاکٹر اور وکیل کی نہیں آئی ہوئی. ایجوکیشن الگ چیز ہے, فن ہے وہ الگ چیز ہے. خیر یہاں پہ یہ ہوا
کہ ابن سیقہ پڑھنے میں اتنا ہوشیار اور ہونہار تھا کہ اتنا علم حاصل کیا کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے بھی اس کا علم زیادہ ہونے لگا. یہاں تک کہ جب وہ مناظرہ کرتا تو سامنے بڑے بڑے یہودی عیسائی کے پادری اور عالم ہوتے، اس کو وہ چپ کرا دیتا، ہرا دیتا تھا مناظرے میں. پھر یہاں تک کہ بادشاہ اسلام تھا، اس نے اپنے دربار میں اس کو یہ جگہ دی. اور پھر روم، یورپ میں جو عیسائیوں کا جو بڑا بڑا پادری تھا، وہاں پہ اس کو بھیجا مقابلے کے لیے. وہ وہاں عیسائیوں کے ملک میں گیا، روم گیا. ابن سیقہ وہاں گیا اور وہاں پہ ان کے تمام لوگ، جب اس کے عیسائی کے بادشاہ نے دیکھا کہ ایسا مسلمان کا عالم اور اتنا اچھا اور ایسا روب والا چہرہ وہ سب لے کر آیا ہے، تو بہت متاثر ہوا. پھر کیا ہوا، بات یہاں تک پہنچی کہ تمام وہاں کے راہب اور پادری جمع ہو گئے، وہاں کے ان کے مذہب کے عالم جمع ہو گئے عیسائیوں کے. اور یہاں پہ ابن سیقہ اکیلا تھا. اس نے جب آمنا سامنا ہوا، اسٹیج لگا اور یہ سب کچھ ہوا، تو اس نے تمام کے تمام عیسائی عالموں کو خاموش کرا دیا، ہرا دیا مناظرے میں. ان سب کو مناظرے میں ہرا دیا. اتنا اس کا علم تھا، اتنا اس کے پاس عقل تھی. لیکن اللہ کے ولیوں کی بے ادبی اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بدبختی کی، معاذ اللہ رب العالمین. پھر کیا ہوا، پھر جب بادشاہ، عیسائی کے بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا زبردست یہ جانکار آدمی ہے کہ میرے ملک کے بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو بھی اس نے خاموش کر دیا، ہرا دیا ہے، تو بادشاہ نے اس کو اپنے قریب کیا. اسی میں بادشاہ کی لڑکی پہ اس کی نظر پڑی، یہ عاشق ہو گیا. اب عاشق ہوا، اب اس نے کہا بادشاہ سے، اب بادشاہ تو اس کی عزت کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تیری بیٹی مجھے نکاح میں دے دے، شادی کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا ہو جائے گی، بس تو عیسائی ہو جا، شادی ہو جائے گی. تو اس نے اسلام کو چھوڑا. اتنا بڑا جو کل تک عیسائیوں کو چپ کراتا تھا، آج بدبختی غالب آ گئی. عیسائی اس اسلام کو چھوڑا، عیسائی ہو گیا اور اس کی لڑکی سے نکاح کیا، شادی کی اس نے. اور پھر اس کو وہ غوث کا قول یاد آ گیا کہ میں تیرے اندر میں یہ جو تم مجھے خاموش کرانے کے لیے آیا تھا، میں تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو شیخ عبداللہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ حال ہوا کہ میں دمشق گیا سلطان نور الدین کے وہاں، اس نے مجھے اوقاف پہ وہ مجبور کیا، اور پھر میں سنبھالتے سنبھالتے یہ حال ہوا کہ میں دنیا میں پڑ گیا، اور دنیا میرے سے یہ اتنی زیادہ ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ تو دنیا تیرے کان کی لو تک پہنچ جائے گی. کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. اور پھر شیخ عبدالقادر کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے سچ میں اس طرح سے اعلان فرمایا، اور پھر آپ کے اعلان کا اثر یہ ہوا کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے عرض کیا ہے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور ولیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو یہ میں آپ کو اس سے ایک یہ بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وعظ کی محفل ہو، مزارات پہ حاضری ہو، یا کسی کی روبرو زندہ انسان کے وہاں جانا ہو. ویسے وہ مزاروں میں آرام فرما ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی جانا ہو تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں. نیتوں کا اتنا بڑا دخل ہوتا ہے کہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب علماء کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب اولیاء کے وہاں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو. کہ علماء کے پاس جاؤ گے اور زبان تمہاری آگے پیچھے ہو جائے گی تو تم مجرم قرار پاؤ گے. وہاں پہ تمہارے بولنے میں غلطی ہو جائے گی تو تم بے ادب اور گستاخ قرار دیے جاؤ گے، اور تمہیں علم سے محروم کر دیا جائے گا، علم سے محروم کر دیا جائے گا. علماء کی بارگاہ میں اگر تمہاری غلطی ہو گئی، اور اگر ولی کی بارگاہ میں گئے تو وہاں پہ نظر دل تک پہنچتی ہے. ظاہری علماء زبان تک ہوتے ہیں، اور باطن کے جو علماء ہوتے ہیں وہ باطن تک دیکھتے ہیں. اگر دل میں بھی کوئی ادھر ذرا سا بھی خیال آ گیا، اگر بیان معاذ اللہ رب العالمین، اگر ذرا سا بھی خیال آ گیا تو فوراً وہ پکڑ کر دی جائے گی اور بات کہاں سے بگڑ جائے گی. پھر وہ زبان کا معاملہ ہوتا
تو ظاہر خراب ہو جائے گا، یہاں پہ دل کا معاملہ ہوگا تو باطن خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور تمام انبیاء کرام سے، اور تمام اللہ والوں سے، رسول اللہ والوں سے سچی عقیدت، محبت، تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام متعلقین کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ و رسول اور اللہ رسول والوں کی بے ادبی سے اور گستاخی سے اور کسی بھی طرح کی نازیبا بات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔